جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ ایک بات جو خاص ہے وہ یہ کہ محمد میڈیکل کالج، ابن سینا یونیورسٹی اور اس سے تمام ملحقہ جو کالجز ہیں، اس میں جو طالب علم ہیں ان کی ذہنی، انسانی اور اخلاقی تربیت کے لیے یہ ادارہ ہمیشہ پیش رہا ہے۔ اور یہ جو پروگرام ارینج کیے جاتے ہیں، جس پہ آپ یوم حسین کانفرنس ہوتی ہے، پھر میلاد آ گیا، پھر ایون اسپورٹس ویک اور راتیہ مشاعرہ، محفل مسالمہ اور اس طرح کی جو تمام تقاریب ہیں، یہ ہم اپنے طلباء و طالبات کی ذہنی تربیت اور ان کی اخلاقی تربیت کے لیے کرتے ہیں، اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظر بچھاؤ پل کے ادب کا مقام آیا۔ عزیزان گرامی، ان انبیاء کے سپرد نہ صرف معاشرے کی اصلاح تھی، بلکہ معاشرے کو ظلم و بربریت سے پاک کرنے میں اپنی ذات سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف رب کی رضا پر راضی رہے اور اپنی جانیں تک گوا دی۔ مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا اور پھر وقت آیا اور سب نے دیکھا کہ سرزمین عرب کے لک و دک جلتے ریگستانوں میں اچانک صبح صادق کے وقت نور ہی نور پھیل گیا۔ کیسر و کسرا کے محلات نظر آنے لگے۔ القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت۔ مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے۔ دم سے پہچان رب کی ہوئی، ورنہ کس کو خبر تھی خدا کون ہے۔ یہ زمین، یہ فلک، سدرۃ المنتہا، ابھی ذکر ہوا کہ اس سے آگے میرے پر چلتے ہیں۔ یہ زمین، یہ فلک، سدرۃ المنتہا، ایک ان کے سوا اور گیا کون ہے۔ اور دو جہانوں کے نجم و قمر بن تیرے، دو جہانوں کے نجم و قمر بن تیرے، دو جہانوں میں شمس الضحیٰ کون ہے۔ اور تیری مدحت مودت میرا دین ہے، تیری مدحت مودت میرا دین ہے، میری پہچان تیرے سوا کون ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و من والہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ، اگر اللہ کا فضل تمہیں ملے، وبرحمتہ، اور اللہ کی رحمت ملے، فَلْيَفْرَحُوا، تو خوشی مناؤ۔
آج میں بڑے دعوے سے یہ بات کر سکتا ہوں اور خوشی کا اظہار بھی کروں گا کہ یہ محمد پہلے میڈیکل کالج تھا، پھر ڈینٹل کالج کی بھی اس میں ڈینٹل کالج کا اضافہ ہوا. پھر یہ کیوں ہوا کہ یہاں 2 پروگرام ہوتے ہیں، باقی پروگرام ٹھیک ہے آپ کے. میں ان 2 پروگرام کی بات کرتا ہوں، یوم حسین اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ سمجھتا ہوں اس پروگرام کی برکت ہے کہ محمد میڈیکل کالج پھر ڈینٹل کالج بھی بنا اور پھر آج ابن سینا یونیورسٹی بھی بن چکی ہے. آج اس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے بارے میں جیسے قرآن حکیم میں سینکڑوں آیات ہیں کہ تم لوگ غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے، علم کیوں حاصل نہیں کرتے، عقل کیوں استعمال نہیں کرتے. تو آپ اگر ان تمام چیزوں کو لے کر یہاں پر بھی اگر آپ صرف دہرانے والی بات کریں اور عقل و علم کے سوالات نہ کھڑے کریں تو پھر آپ پرائمری اسکول میں جا کے آپ بات کر لیں یار، اس میلاد میں وہ تقریر کر لیں. یہاں پہ تو فرق ہونا چاہیے نا. اور فرق کیا ہے کہ میں 2 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 باتوں کا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی مولوی صاحب سے میں نے پوچھا، ہمارے دوست ہیں، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار میرا تو ایک عقیدہ ہے، آپ کا ہے کہ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایک کبھی جو تھا وہ اللہ تھا صرف اور کچھ نہیں تھا. پھر اس نے ارادہ کیا کہ مخلوق بنائے، تخلیق کرے، تخلیق کا ارادہ کیا. تو جب اس نے تخلیق کا ارادہ کیا، آپ سے سوال ہے کہ جب اس نے تخلیق کا ارادہ کیا اللہ نے، تو سب سے پہلے کس کی تخلیق کا ارادہ کیا؟ آپ لوگ کیا مانتے ہیں؟ حضور اکرم کی تخلیق کا کیا ہے؟ یا دنیا بنانے کا فیصلہ کیا پہلے، یا چاند ستارے سورج بنانے کا فیصلہ کیا، یا کائنات بنانے کا فیصلہ کیا، یا حضور کی ذات کو بنانے کا فیصلہ کیا؟ اچھا، اس کا جواب جو ہے وہ اللہ نے قرآن میں خود دیا ہوا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ اگر حضور عالمین کے لیے رحمت ہیں تو اگر کوئی ایسا وقت تھا جب عالمین تھے یا کوئی بھی عالم میں کچھ بھی تھا اور حضور نہیں تھے تو رحمت کیسے ہو گئے؟ جو موجود ہی نہ ہو وہ رحمت کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو آپ قرآن کی اس آیت پہ ایمان اپنا ختم کریں، یا اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ حضور اکرم عالمین کے لیے رحمت ہیں. عالمین کا مطلب کیا ہوا؟ عالمین کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت 250 ارب گلیکسیز ڈسکور ہو چکی ہیں اور کتنی اور ڈسکور ہونی ہے پتہ ہی نہیں. اور یہ ہماری یونیورس میں جو ملٹی ورس تھیوری ہے اس سے کہیں بعید ہے. یہ سب عالمین کا حصہ ہے. تو اگر فرض کریں کہ ایک ذات ایسی ہے، اچھا کہاں تک رحمت ہے؟ تو خدا نے جب فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، میں رب ہوں، عالمین کا پالنے والا ہوں، اور حضور کے یعنی جس کا وہ رب ہے اس کے لیے حضور اکرم رحمت ہے. مطلب محدود کرنے کی کوشش اگر کریں گے آپ تو آپ کو قرآن سے پھر منہ پھیرنا پڑے گا. بعض لوگ کہتے ہیں ایک زمانہ تھا جب کہ انڈیا میں سر سید وغیرہ کے تھے اور یہ لوگ تھے، انہوں نے کوشش کی کہ نہیں جو بات عقل سے بعید ہے اس کو اس سے ہٹا دو قرآن سے. تو پھر یہ بھی ہو گیا، پھر وہ بھی ہو گیا. تو پہلے اگر آپ اچھا ارادہ فرمایا، ارادہ کرنے میں اور کرنے میں کیا فرق ہے؟ تو کیا ارادہ جو ہے وہ ایسی کوئی چھوٹی چیز ہے؟ اس کا بھی قرآن میں ذکر موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ نے ارادہ کیا. یہ بڑے طراق والی آیت ہے. قرآن کی آیت کا صرف آپ ترجمہ نہ پڑھیں، اس کا لہجہ بھی دیکھیں کہ بے شک اللہ نے ارادہ کیا. اے نبی، آپ کے اہل بیت کو اس طرح پاک و پاکیزہ کیا جائے جس طرح پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے، اللہ نے کیا ہے. اسی لیے میرا یہ بھی عقیدہ ہے
میں یہ سمجھتا ہوں، غلط ہوں تو اللہ معاف کرے مجھے، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ حضور کو پاک و پاکیزہ کرنے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا، یہ میرا خیال ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ رسول خدا کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق کیا جائے تو اس نے ایک اور فیصلہ کیا، اب مولوی صاحب بھی میری تائید کریں گے، کہ تخلیق کا جو کمال ہے وہ حضور کی ذات میں دکھایا جائے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حضور نے 19-20 کاموں کر دیا، تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں کو کامل تخلیق کرنا نہیں آیا۔ یہ حضور کی ذات پہ نہیں ہے، صرف یہ اللہ تعالیٰ پہ الزام ہے۔ یعنی آپ حضور پہ کوئی الزام لگا ہی نہیں سکتے بغیر اللہ پہ الزام لگائے۔ تو ظاہر ہے وہ الزامات سے پاک ہے، جب وہ پاک ہے تو اس کی جو بہترین تخلیق ہے وہ بھی پاک ہے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا اب آپ نے خود حضور کو، ہمیں پتہ ہے کہ حضور کی ذات میں کتنی انکساری تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ تو میں کون ہوتا ہوں؟ مطلب ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے کامل تخلیق کی تو جو اس کی محبوب ترین صفت ہے عقل و علم، اس سے ان کو کیوں نہیں بھرپور طریقے سے نوازا ہوگا؟ تو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں انہوں نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، لیکن علم لدنی جو ہے، جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ ان کو نہیں ملا، تو پھر تو آپ کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ حضور اکرم کی مطلب شان میں ایک واقعہ، ایک بات بتاتا ہوں، ایک پہلو بتاتا ہوں اس کا، کہ عالمین کیا ہوتا ہے؟ عالمین جو ہے، زمین، گلیکسیز، اسٹارز، سورج، پلینٹس، جتنے اجسام ہیں، یہ سب عالمین ہیں۔ تو ہمیشہ رہا کہ زمان و مکان، یعنی ایک تو مکان ہے جو کہ باڈیز ہیں جن کا ماس ہے، اور ایک زمان ہے جو وقت ہے۔ تو حضور کے لیے عالمین کا ذکر آیا ہے، زمان کا ذکر نہیں آیا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ 100 سال کے قریب پہلے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں آئنسٹائن نے ثابت کیا کہ وقت خود ایک ڈائمنشن ہے، چوتھا ڈائمنشن وقت ہے، لینتھ، ویڈتھ، بریتھ، اور اس کے بعد ٹائم از دا فورتھ ڈائمنشن۔ اور اب تو یہ بات پرانی ہو گئی اور وہ ہو گیا، تو اگر ٹائم ڈائمنشن ہے تو وہ رحمت للعالمین والی جو آیت ہے وہ ٹائم پہ بھی ثابت ہوتی۔ تو ایک بار پھر میں اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں، اور سارے اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کا بھی، اور دوسرے مہمانوں کا بھی جو آئے اس محفل میں، جنہوں نے اس کو رونق بخشی اور موقع دیا کہ وہ ہماری باتوں کو سنیں، اور ہم مل کر جو ہے وہ اس پاک اور بابرکت ذکر کو جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کالج اور یونیورسٹی میں اس ذکر کو جاری و ساری رکھے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ہر شخص حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں کہتا ہوں کہ سال کے بعد میلاد نہیں، میلاد تو امتی 5 مرتبہ کم از کم دن میں ہے۔ فجر میں بھی میلاد ہے، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی۔ ڈاکٹر صاحب درود کی بات کر رہے تھے تو یہ درود ہی تو ہے نا، التحیات میں جو پڑھتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی، یہ نبی کا میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ تو لہٰذا میں اپنی طالبات سے، بچیوں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے یہ کہوں گا کہ آپ میری بیٹیوں ناول پڑھتے ہو، سارا کچھ پڑھتے ہو، سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں اس میں لگے ہوئے ہو۔ آپ کا ہمارا آئیڈیل خواتین کا، بچیوں کا، وہ سیدہ فاطمہ زہرا ہے۔ ہمارے پرس میں حضرت فاطمہ کی سیرت بھی ہونی چاہیے، ہماری کتابوں کی اس الماری میں سیرت خدیجہ الکبریٰ بھی ہونی چاہیے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی
وہ سیرت کے وہ انمول ہیرے بھی ہمارے پرسوں میں اور ہماری کتابوں کی زینت ہونے چاہیے۔ کاش یہ چیزیں اگر ہماری بچیوں میں اور ہمارے نوجوان بچوں میں یہ چیزیں آ جائیں۔ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن ان سے وفا کر کے دنیا سے جائیں جن کی وفاؤں کا تعلق مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا اور حشر میں بھی ختم نہیں ہوتا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ الہی آج کی اس بزم میں جو بارگاہ مصطفیٰ میں گولہ عقیدت پیش کی گئی، حمد، نعت، نظم، نثر، خطابات جو بیان کیا گیا، ہمارے پڑھنے میں، سننے میں، سنانے میں، ذکر کرنے میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو معاف فرما کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان گھڑیوں کو ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بنا، بخشش کا ذریعہ بنا۔ محفل کے منعقد کرنے والے صاحبان کو دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرما۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ ہدایت پہ لاکھوں صلوات پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی 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 گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی